اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشۂ کمال کی 26ویں نشست میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کا موضوع ہے صحت، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں۔ یہ علامہ مرزا غالب کے ایک شعر کا مصرع ہے، یہ جنہوں نے اتنے عرصے پہلے بتا دیا تھا کہ معالج کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم اور صحت، یہ دو شعبے جتنے ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے، اتنے ہی زیادہ لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سرکاری اسپتالوں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں جب کوئی صحیح خدمت نہیں ہو رہی، لوگ وہاں سرکاری اداروں سے جہالت اور امراض لے کر نکلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر نجی اداروں کو موقع ملا اور انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم کیا ہے، وہ آپ کو تجارت صنعت کے کسی شعبے میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے پیمانے پر میرے کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں اتنے وسائل استعمال نہیں کرتے، اتنے ذرائع استعمال نہیں کرتے جتنے بڑی بڑی صنعتیں کرتی ہیں۔ تو بہت کم پیسوں میں جو لوٹ مار کر رہے ہیں ہمارے یہاں تعلیم اور صحت کے شعبے میں لوگ، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو آج ہم صرف صحت پر گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ہوا، پانی اور خوراک کے بعد صحت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب اس بنیادی ضرورت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم دوسروں پر تمام تر انحصار کرنے کے بجائے اگر ہم خود بھی توجہ دیں تو ہم بار بار بیمار نہ ہوں اور نہ لٹیروں کا شکار بنیں۔ ہم اگر تھوڑی اپنی غذا اچھی رکھیں، اپنے صحت کے تندرستی کے معاملات مثلاً ورزش، چلنا پھرنا اور صاف ستھری چیزوں کا استعمال کرنا، صاف ہوا کا استعمال، اور پانی اگر سرکاری طور پر صاف میسر نہیں تو کم از کم ہم اس کو ابال کر تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابالنے کے بعد ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ تمام جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور پانی جو ہے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کم از کم۔ اب رہا یہ کہ صحت کا پورا خیال رکھنے کے باوجود انسان ہے، کمزوری ہے، جسم میں آتی ہے، بیماری بھی حملہ آور ہوتی ہے۔ تو بیماری کی صورت میں ہمیں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے ہومیوپیتھک لوگ ہیں، ایلوپیتھک ہیں، حکمت ہے، آیوریدک ہے، اور اسی طرح ایکوپنکچر ہے جو کہا جاتا ہے کہ چینی طریقہ علاج ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے روحانی، جسمانی اور نفسیاتی علاج کے طریقے ہیں۔ ان سب طریقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر ناقابل اعتماد ہیں۔ ان پر اعتماد آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اول تو انہیں تشخیص نہیں آتی، تشخیص اگر کر بھی لیں وہ تو دوا صحیح تجویز نہیں کر سکتے۔ دوا صحیح تجویز کر دیں تو دوا آپ کو صاف ستھری اور صحیح دوا نہیں ملتی، ملاوٹ والی ناقص اور جعلی دوائیں بہت بازار میں موجود ہیں۔ تو اس کو میں ایک لطیفے سے اس کا آغاز کرتا ہوں یا مثال دے کر بتاتا ہوں کہ انسانی جان یا زندگی جتنی عزیز ہے، اس حوالے سے ایک لطیفہ بتایا گیا ہے قند مقرر کے طور پر آپ سن لیں کہ ایک نوجوان بیمار ہوا، شدید تکلیف اس کو ہوئی، وہ جلدی سے باہر نکلا، ٹیکسی کی اس نے اور پہنچا ایک ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے، یہ سوچ کر کہ ظاہر ہے اس کی زندگی کا ذریعہ یہی پیسہ ہے، تو اس کو زندگی کی خاطر پیسہ چاہیے تو پیسہ دیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو فیس دی، دواؤں کا پرچہ لیا، ڈاکٹر کو پیسے دیے، اس لیے کہ ڈاکٹر کو بھی زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت۔ اس کے بعد وہ پرچہ لے کر بھاگا دواؤں کی دکان پر، وہاں اس نے دوائیں نکلوائیں، دوائیں سب لے کے اور پیسے دیے دواؤں کے۔ گھر آیا، دواؤں پر ایک نظر اس نے ڈالی، اس کو اندازہ ہو گیا دوائیں کیا ہیں، اس نے ساری دوائیں اٹھا کے گٹر میں ڈال دی، اس لیے کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی تو اپنی زندگی عزیز ہے، یہ جعلی دوائیں استعمال کروں گا تو میرا علاج تو درکنار، میری صحت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو زندگی جس کو عزیز ہے وہ بس پیسے لیتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے جس طرح بھی ہو سکے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو معالج ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکو بن گئے ہیں۔
انہوں نے اپنے علاج کی جو فیسیں رکھی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. کراچی میں تو 5-5 10-10 ہزار روپے تک ایک ڈاکٹر کی فیس ہے. اور ڈاکٹروں کا عالم یہ ہے، میرا ذاتی تجربہ بہت بڑے اسپتال میں کراچی میں، کہ ڈاکٹر صاحب مریض کو بٹھاتے ہیں اور وہ تشریف لاتے ہیں، مریض بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. 2-3 منٹ سے زیادہ وہ سارے وہ نہیں دیکھتے رپورٹیں، اور اس کے بعد جلدی سے دوا لکھ کے اٹھ کے چل دیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کا کمرہ ہوتا تھا اور کمرے میں مریض آ کے بیٹھتا تھا. مریض یہ سمجھتا تھا کہ میں جتنی دیر بات کروں ڈاکٹر کو سننی پڑے گی. یہاں تو بالکل الٹا حساب ہو گیا. اب مریض بیٹھا ہوا، ڈاکٹر صاحب آئے، اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. وہ عجیب نظام بنا لیا ہے انہوں نے. ظاہر ہے کہ لوٹ مار کا نظام ہے کہ 2-3 منٹ میں آپ 1500 2000 3000 5000 تک فیس لے رہے ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر مریض کو. کہ مریض کچھ کہنا چاہتا ہے، کسی تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہے، بس ان کا تو سارا دار و مدار رپورٹوں پر ہوتا ہے. ان رپورٹوں کو دیکھتے ہیں، علاج تجویز کر دیتے ہیں. چنانچہ میرا بھی ایک بار میں جب ٹی بی کا مریض ہوا تو انہوں نے رپورٹیں دیکھی ڈاکٹر صاحب نے، اور یقین کیجئے 3 منٹ سے زیادہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا، دوائیں لے کے اٹھ کے چل دیے. اور وہ دوائیں میں لے کے آیا میڈیکل اسٹور سے، استعمال کرنا شروع کی تو جناب میری صحت بجائے بہتر ہونے کے روز بروز زیادہ تیزی سے گرنے لگی. 4-5 دن ہو گئے جب بہت حالت خراب ہوئی میری. تو ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر عزیز جبران انصاری صاحب، ان سے فون پر بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ کس چکر میں پڑے بھائی. اپنے دوست ہیں نا وہ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب، وہ ٹی بی سینیٹوریم جو پہلے کہلاتا تھا اب ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل کا شعبہ امراض سینہ ہے وہ، تو وہاں آپ چلے جائیے اور ان کو دکھا دیجیے. میں گیا ان کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس. وہ پہچان گئے مجھے، پہلے سے سلام دعا تھی میری. تو کہنے لگے کہ دوائیں دیکھی انہوں نے اور وزن پوچھا میرا، یا کیا انہوں نے وہاں اپنے ہاسپٹل میں کر کے وزن، اور کہنے لگے آپ کو تو 1 گولی زیادہ دے رہے ہیں، 4 گولیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے وزن کے حساب سے 3 لینی چاہیے، اور 1 اضافی گولی آپ کی صحت کو مسلسل تباہ کرتی رہے گی. انہوں نے بند کرائی. 3 گولیاں میں نے ان کے مشورے پر لینی شروع کی. یہ بتا دوں کہ میں اس سے پہلے میڈیکل اسٹور جا کے لٹریچر لے کے آیا، اس میں نے پڑھا تو واقعی میرے وزن کے حساب سے 3 گولیاں لینی تھی. تو میں سوچتا رہا بھائی اتنے بڑے اسپتال کے ڈاکٹر صاحب اگر 4 کہہ رہے ہیں تو کچھ سوچ کے ہی کہہ رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ، میں تو جاہل آدمی ہوں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، باہر کی ڈگری ہے ان کے پاس. تو میں ان کے حساب سے 4 لیتا رہا. لیکن ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب نے جب 3 گولیاں شروع کی اور مجھے کہا کہ آپ کو پابندی سے علاج کرنا پڑے گا 8 مہینے تک، اور ہر مہینے آ کر آپ مجھے دکھا دیں، کوئی پیسہ پائی کچھ نہیں لگا. 8 مہینے میں دواؤں کا خرچہ ضرور میں نے برداشت کیا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا بالکل، اور آج تک اللہ کا شکر ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ یہ جو آپ کا ایکس رے جو ہے اس پر یہ ٹی بی کا ایک دھبا آتا رہے گا ہمیشہ آئندہ بھی. تو کوئی ڈاکٹر آپ کو مس گائیڈ نہ کر دے کہ صاحب آپ تو ٹی بی کے مریض ہیں. ان کو بتا دیجیے کہ ٹی بی کا مریض تھا اور یہ دھبا رہے گا ساری عمر. اب جو ایک دھبا لگ گیا دامن پر وہ موجود تھا تو ایکس رے پہ لگا. اسی دھبے کی ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. میرا نواسا جو 3-4 سال کا تھا، حیدرآباد میں رہتے تھے یہ لوگ، میں کراچی میں تھا، تو اس کو کوئی کھانسی وغیرہ کوئی ایسی بیماری ہوئی. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئے، انہوں نے ایکس رے کرایا تو ایکس رے میں کوئی دھبا نظر آیا جس کو ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کلاؤڈی، یعنی بادل سا یا سایہ سا اس پہ نظر آیا ان کو. تو انہوں نے فوراً ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو ٹی بی ہے. حالانکہ وہ بلغم جمع ہونے سے بھی یا کھانسی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، وہ پھیپھڑوں پر ایک دھبا سا. انہوں نے ٹی بی ڈکلیئر کی اور اس بچے کا 6 مہینے تک ٹی بی کا علاج ہوتا رہا. اب بجائے اس کے کہ وہ صحت مند ہوتا، روز بروز اس کی صحت گرتی گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا اور رنگ ایسا گورا چٹا تھا، کالا رنگ ہو گیا اس کا. پھر اتفاق سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر تو مجھے بتایا کہ جی اس طرح تھا. میں نے کہا بتائیں ایکس رے میں لکھا کیا ہے؟ اچھا ایکس رے بھی دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اس لیے کہ ایکس رے دیکھنا ہر ڈاکٹر کو نہیں آتا. وہ رپورٹ میں انہوں نے پڑھا ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو، پھیپھڑوں کو، کہ وہ کلاؤڈی ہے. تو میں نے سمجھایا اپنی بیٹی کو، میں نے کہا کلاؤڈی کا مطلب یہ ہے کہ بلغم وغیرہ کا کوئی اثر ہے اس پر، ٹی بی نہیں ہے، یہ کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ. چنانچہ بعد میں جب کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ واقعی ٹی بی نہیں ہے. وہ ٹی بی کی دوائیں 6 مہینے لینے سے اس کا جو حشر ہوا تھا اس کے اثرات آج تک میں اپنے نواسے میں دیکھتا ہوں. تو ان ڈاکٹروں کو تو نہ خدا کا خوف ہے نہ قانون کا. تو اس لیے نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے خود قوانین پر عمل نہیں کرتے.
تو انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ان میں۔ اس موضوع پر میں انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا طویل ہے موضوع، اگلی نشست میں اس پر ذکر کروں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ گوشہ کمال پسند آتا ہے، دلچسپ لگتا ہے اور اسے آپ مفید پاتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ ہمارا یہ پیغام جو فی سبیل اللہ ہے، اس سے کوئی منافع کی کوئی غرض مجھے نہیں ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ حافظ و ناصر۔